ٹائم میں چینجز آ سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں. تو آج بہت اہم اور امپورٹنٹ دن ہے کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن کا کلاس لگانے کی ہم سب لوگوں کو توفیق دی. اللہ تعالیٰ ہماری یا آپ کی جو بھی اس میں انوالو ہیں سب کی کوشش اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور اللہ رب العزت اس قرآن کے کلاس کو لوگوں کے لیے فائدہ مند اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہمارے رامپور میں جگہ جگہ چل رہے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی نعمت ہمیں حاصل ہوئی ہے کہ شیخ عبدالصمد خان حفظ اللہ جو سنابل سے فارغ ہیں، انہوں نے یہ ہمارے سامنے اپنا جو پروپوزل تھا وہ رکھا، اور حالانکہ یہ بہت ٹائم سے میرے ذہن میں تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ اس کو قرآن کلاس کو شروع کرائے اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے فائدہ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں گے، جو بھی کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، اور آنے والے وقت میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو بچے ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں، جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستہ، صحیح منہج پر جو صحابہ کرام کا منہج ہے اسی کے مطابق ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے. اس کی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کوئی بھی ایسی چیز اس کے اندر نہ رکھیں، نہ ہم اس کو بتائیں جس سے کہ قرآن کی جو تفسیر ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، جو چیزیں ہم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچی ہیں صحابہ کے منہج کے مطابق، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی منہج پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں قرآن مجید کے ہر مسلمان پہ 5 حق ہیں، جو مختصر میں آپ کے سامنے رکھ کر میں شیخ عبدالصمد حفظ اللہ کو بلاؤں گا صرف چند الفاظ کے بعد اپنے. پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے، پوری گلوب کے لیے رہنمائی کرتی ہے، پہلی بات. دوسری چیز، قرآن مجید کا ایک سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس کو جتنا آپ پڑھیں گے آپ کا دل اس کی طرف اتنا ہی رجوع ہوگا، اللہ رب العزت سے اتنا ہی تعلق ہمارا بڑھ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں بھیجی ان سب میں کہیں نہ کہیں تبدیلیاں آئیں، چینجز آئے، لیکن اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت خصوصی کرم ہے اس کتاب پر کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی ذمہ داری لی کہ اس کی کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ خود اس کی ذمہ داری حفاظت کی لے رہا ہے. قرآن مجید کے ہر مسلمان پر 5 حق ہیں. پہلا حق ہے کہ قرآن پر ایمان لانا. دوسرا حق ہے کہ قرآن کو عربی میں تجوید کے ساتھ پڑھنا. تجوید کیا ہوتی ہے وہ بھی شیخ صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا. ورتل القرآن ترتیلا، یعنی ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا، یہ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے. تیسرا حق ہے قرآن مجید کا کہ قرآن مجید کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں پوری انڈیا میں اپروکسیمیٹ 90% مسلمان بغیر سمجھے پڑھتے ہیں. 90%. اب کچھ ٹائم سے یہ 10% آئے، ورنہ آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے قرآن مجید کو 1% مسلمان سمجھتے تھے. وہ بھی 1% میں زیادہ بول رہا ہوں، 0.5% سے بھی کم. لیکن الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ بہت سے چینل کے ذریعے سے، بہت سے عالم حق کے ذریعے سے، بہت سے یوٹیوب کے
بہت سے جو عالم دین ہیں انہوں نے قرآن مجید کو جو پروپوگیشن کیا، قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کچھ پیغامات ہمیں دیے، اس سے یہ فائدہ ہوا کہ قرآن مجید کو اب لوگ سمجھ کے پڑھنے لگے۔ قرآن مجید کے جو تیسرا حق تھا، جو حق ہے وہ ہے کہ اس کو سمجھنا، اور قرآن نے تو یہ بات صاف کہہ دی ہے کیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کی آیت نمبر 17، 22، 32، 40، 4 جگہ، ایک سورت میں 4 جگہ کہ قرآن ہم نے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے اسے سمجھے اور نصیحت حاصل کرے؟ یعنی اس سے نصیحت حاصل کرنا، یہ نصیحت کب ملے گی ہمیں؟ جب ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے۔ یعنی تیسرے حق پر جب سمجھ لیں گے تو چوتھا حق آئے گا، اب اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ کیا آپ غور نہیں کرتے؟ کیا آپ کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ قرآن کو غور کرنا، غور و فکر کرنا، اسے سمجھنا، یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو سمجھنا، اور جب سمجھیں گے تو عمل میں بھی آئیں گے، یعنی قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے تو زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ چوتھا حق یعنی عمل کرنا، اور پانچواں اور آخری حق ہے کہ قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچا دینا، یعنی اللہ کی اس کتاب کو پڑھا، سمجھا، عمل کیا، اور ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا کریکٹر ایسا ہو کہ ہم سب سے پہلے عمل سے دعوت دیں لوگوں کی، کہ ہمارا اخلاق قرآن کی وجہ سے کیسا ہوگا۔ قرآن ہم نے سمجھا، اب ہمارا اخلاق کیسا ہوگا۔ پہلے جب قرآن نہیں سمجھا تھا اس وقت ہمارا اخلاق کیا تھا؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، جب ہم قرآن نہیں سمجھتے تھے، قرآن کو ہم نے نہیں سمجھا تھا، اس وقت ہمارا اخلاق کیا تھا، ہمارا کردار کیا تھا۔ آج ہم نے قرآن سمجھا تو ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں جو تبدیلی ہوئی ہے وہ اس قرآن کی وجہ سے ہوئی ہے، اور قرآن کی اس تبدیل کے ذریعے سے جو تبدیلی ہماری زندگی میں آئی ہے، جب لوگ دیکھیں گے تو یہ دعوت کا کام ہمارے عمل کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچے گا۔ ہمارا عمل جو ہے وہ اچھا ہوگا تو یہ ایک دعوت ہوگی، ارے بھائی تم پہلے تو ایسے، میں نے قرآن سمجھا، اچھا قرآن سمجھا تھا آپ نے، اس لیے آپ کا عمل ایسا ہوا۔ تو قرآن کے ذریعے سے اگر ہمارا عمل اچھا ہوتا ہے تو یہ ہماری دعوت کا کام ہے۔ تو عملی دعوت یہ بہت ضروری ہے۔ زبان سے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، لیکن جب ہماری زندگی میں وہ ساری چیزیں آئیں گی تو اصلی دعوت ہوگی، اور جس کے ذریعے سے لوگوں میں اصلاح ہوگی، اور لوگ عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اوپر ایمان لانے، اسے پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں گزارش کرتا ہوں شیخ عبدالصمد خان سلامی حفظہ اللہ کہ وہ آپ کے سامنے قرآن مجید سے، چونکہ آج انٹروڈکٹری میٹنگ ہے، اس کے اندر چونکہ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ سسٹمیٹک طریقے سے کلاس شروع ہو جائیں گے، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن مجید کی جو ہمارے پر جو ذمہ داریاں ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیں، اور جو انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں اصلاح کریں۔